أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آخری 10 صورتوں کی تفسیر چل رہی ہے. تقریباً ہماری 6-7 صورتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی. آج جو تفسیر کرنی ہے سورہ لہب کی کرنی. گزشتہ سورۃ النصر اس کی تفسیر کی گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس میں بات سامنے آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے نصرت اور فتح کا وعدہ کیا. تو نصرت اور فتح سے کیا مراد ہے؟ اس سے فتح مکہ مراد ہے. اس کا مکمل واقعہ سامنے آیا. پھر اس کے بعد آج کی جو سورت ہے سورۃ اللہب، یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. بالکل شروع زمانے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 6 ہے اور ترتیب میں 111 ہے. یعنی 114 جو صورتیں اس میں 111 نمبر پر اس کو رکھا گیا. اور نازل ہونے کے اعتبار سے 6 نمبر پر نازل ہوئی صورت. تو پتہ چلا بالکل شروع زمانے میں جب نبی بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد شروع زمانے میں جو صورتیں نازل ہوئی اس میں یہ صورت ہے. پچھلی صورت سے اس کا ربط اور تعلق کیا ہے؟ یعنی پچھلے جو صورت تھی اذا جاء نصر اللہ، اس میں اور اس میں کیا کنیکشن ہے؟ تو علماء نے ایک مطلب اور ایک ربط یہ بیان کیا کہ پچھلی صورت میں حق کے انجام کا ذکر ہوا. یعنی جو حق کے ساتھ قائم رہے گا اور حق کے اوپر جمع رہے گا تو اس کا انجام کیا ہوا. یعنی اللہ نے مدد اتاری، اللہ نے فتح دی. اور جو باطل پہ جمع رہے گا، باطل کا انجام اس صورت کے اندر بیان کیا گیا. یعنی جو باطل کا ساتھ دے گا، جھوٹ پر جمع ہوا رہے گا، حق کے خلاف سازشیں کرے گا، تو پھر اس کا انجام اس صورت کے اندر بیان کیا گیا. چنانچہ پہلی صورت کے اندر جو حق کا ساتھ دے گا اس کے لیے خوشخبری، اور اس صورت کے اندر جو باطل پر جمع رہے گا اس کے لیے ناکامی اور بربادی بیان ہے. ایک بات دوسرا ربط یہ بھی بیان کیا علماء نے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اقتدار اعلیٰ کی ہوا اکھڑ جاتی ہے. یعنی اس صورت میں ابو لہب کا تذکرہ ہے. بڑا اپنے آپ کو سردار اور مالدار اور بڑا اقتدار والا سمجھتا تھا. تو اللہ نے بیان کیا کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو بڑے سے بڑے اقتدار والے کی بھی ہوا اکھڑ جاتی ہے. تو یہ ربط ہو گیا. اب اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس طرح نازل ہوئی؟ پہلے اس کا ہم ترجمہ ایک مرتبہ سن لیتے، پھر آخر میں ایک بار کریں گے تو ترجمہ پختہ ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جس کی رحمت سب کے لیے ہے اور بڑا رحیم ہے. تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ اس کو اس کا مال کام آیا نہ اس کی کمائی کام آئی. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ. ان قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی داخل ہوں گی. حمالۃ الحطب. اس کی بیوی لکڑیاں لاد کر لایا کرتی ہے، یعنی لکڑیاں کا بوجھ سر پر اٹھا کر وہ لاتی تھی. فی جیدہا حبل من مسد. اس کے گلے میں ایک خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی. یہ ہو گیا ترجمہ. اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے. بہت سارے صحابہ ایمان بھی لائے اور شروع زمانے میں آپ علل اعلان کھلم کھلا دعوت نہیں دیتے تھے، انفرادی ایک ایک سے مل کر دعوت دیتے. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اور
آپ ابھی اپنے رشتہ داروں کو آگاہ کرو اور ان کو اب ڈراؤ۔ چنانچہ یہ جب آیت نازل ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا، جو صفا پہاڑی ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت تو بڑی پہاڑی تھی، آج اس کو کاٹ کر چھوٹا کر دیا، لیکن وہ زمانے میں بڑی پہاڑی تھی۔ اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور یا صباحہ کر کے پکارنے لگے۔ یعنی یہ جو یا صباحہ لفظ ہے، یہ ایمرجنسی کے موقع پر اس زمانے میں کافر اور اس زمانے میں کوئی بھی شخص پکارتا تھا کہ اگر کوئی صبح اچانک حملہ کرنے والا ہو تو سب کو الرٹ کرنا ہے ایمرجنسی طور پر، تو پھر یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کوئی بھی اس طریقے سے پکارتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا اور پہاڑ کے اوپر چڑھ کر یا صباحہ پکارنے لگے۔ اور سارے قبیلے جو اس وقت تھے، قبیلہ قریش کا اور عبد مناف کا، عبد المطلب کا، بنو ہاشم اور بنو بکر، بنو فہر، جتنے قبیلے تھے سب کا نام لے کر آپ نے پکار کر سب کو جمع کیا۔ سارے قبیلے والے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب جمع ہو گئے، سب کو ایسا لگا کہ کوئی مسئلہ ہوگا، اتنا اچانک کون پکار رہا ہے، کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے یا کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلے والوں سے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کی فوج تیار ہے جو صبح ہوتے ہی ہم پر حملہ کر دیں گی، تو تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو کافروں میں سے بعض اکثروں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، یعنی ہم نے تو آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، جب بھی آپ کے بارے میں ہم نے تجربہ کیا تو آپ سچے ہی ثابت ہوئے، تو ہم یقین کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے بعد دوسرا جملہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، اس سے پہلے تم دین کو اور اسلام کو اور ایمان کو قبول کرو۔ یہ جیسے ہی یہ جملہ آپ نے کہا تو ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اس نے کیا کیا، فوراً اپنے ہاتھ جھڑکے، دونوں ہاتھ، اور یہ جملہ زبان سے نکالا، تباً لک یا محمد لسائر الیوم لہذا جمعتنا۔ دونوں ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا، محمد تیرے لیے ہلاکتی اور بربادی ہے، کیا اس کام کے لیے ہم کو یہاں تو نے جمع کیا، پورا دن ہمارا ضائع کر دیا، ہم کو لگا کوئی اچھا کام ہوگا، کوئی دوسرا مسئلہ ہوگا، یہ ہم کو فالتو بات نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے تو نے ہم کو جمع کیا، یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ اور بعض روایت میں کہ پتھر اٹھا کر بھی آپ پر مار دیا تھا۔ چنانچہ فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب۔ اس نے تبت کا لفظ استعمال کیا تھا، اللہ نے اس کے مقابلے میں تبت یدا ابی لہب کا لفظ، کہ محمد کے ہاتھ ہلاک و برباد نہیں، ابو لہب تیرے خود ہاتھ ہلاک و برباد ہو اور تو خود ہلاک و برباد ہو گیا۔ یعنی اللہ نے یہ تعبیر اختیار کی، یعنی پکا ہو گیا، 100% اب تیری ہلاکتی اور بربادی آ گئی، یہ کہہ دیا۔ تو یہ شان نزول کے بارے میں ہے، یہ صورت کس طرح نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں بہت بڑا ہاتھ ابو لہب کا رہا ہے، چچا کا، اس لیے سب سے پہلے انکار کرنے والا اور آپ کی دعوت پر ٹھکرانے والا یہ ابو لہب۔ ابو لہب اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا نام تھا عبد العزیٰ، عزیٰ ان کے بت کا نام تھا، تو عزیٰ کا بندہ، ایسا اس کا اوریجنل نام تھا۔ جیسے ہمارے بھی نام ہوتے عبداللہ، عبد الرحمن، یعنی اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، تو اس کا نام تھا عزیٰ کا بندہ، بت کی طرف منسوب کر کے لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ لہب کا مطلب ہوتا ہے لال انگارہ، بالکل بھڑکتا ہوا انگارہ ہوتا ہے نا، اس کو لہب کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، اس کا چہرہ بالکل سرخ اور لال گال اس کے تھے بہت زیادہ، تو لوگوں نے اس کا نام ابو لہب رکھ دیا تھا کہ خوبصورتی والا، یعنی بہت زیادہ خوبصورت تھا، اس سے زیادہ خوبصورت پورے مکہ میں بہت کم تھے ایسے، تو لوگ اس کو اوریجنل نام کے بجائے اسی نام سے پکارنے لگے، ابو لہب۔ تو ابو لہب لوگ اس سے کہتے تھے، اللہ نے ابو لہب کے نام سے ہی کیا ہے صورت نازل فرما دی، کیونکہ عبد العزیٰ اگر کہتے اللہ رب العزت اس کا نام، تو بت کا نام لیا جا رہا ہے کہ بت کا بندہ، تو قرآن کے اندر اللہ کے بندے کے علاوہ کسی کو بت کا بندہ پکارنا مناسب نہیں ہے، تو اللہ نے اسی کے نام سے کیا کر دی، صورت نازل فرمایا ابو لہب۔ اور ایک ترجمہ ہوتا ہے لہب کا دہکتی ہوئی آگ،
یعنی جہنم کی طرف منسوخ کر دیا کہ جہنم کے اندر جو دہکتی ہوئی آگ رہے گی اس میں کیا ہوگا، یہ داخل ہوگا. تو اسی لیے اسی کے نام سے جہنم سے ملتا جلتا نام ہے، تو وہی نام سے یہ صورت نازل فرمائی. چنانچہ بڑی سخت تکلیفیں پہنچائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے چند واقعات سمجھنے کے لیے، ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور اسلام کی دعوت دینے لگے تو ابو لہب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ محمد، اگر میں تمہارے دین اور اسلام میں داخل ہو جاؤں تو مجھے اس پر کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو دوسرے ایمان والوں کو ملتا ہے وہی تجھے بھی مل جائے. تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیسا دین ہے، تیرا دین اور تیرا خراب دین، ستیاناش ہو تیرے دین کا، جس میں میں اور جو دوسرا کمزور ایمان والا ہے وہ برابر ہو. یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو کوئی برابر ہی نہیں ہے، مجھے کوئی الگ سے پروٹوکول ملنا چاہیے، میں نے قبول کرتا ہوں تیرا دین. یہ کہہ کر انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب بالکل ان کے چچا کا گھر تھا، ابو لہب کا. اب گھر قریب، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ دیوار بھی ایک تھی تقریباً، یا تھوڑے سے قدم کے فاصلے پر گھر تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کبھی نماز پڑھتے تو بکری کی اوجھڑی لا کر ڈال دیتا اوپر سے آپ کے پیٹھ کے اوپر. کبھی آپ کھانا بناتے، کچھ آپ کے برتن میں کھانا پکتا ہوتا تو گندگی غلاظت لا کر برتن کے اندر ڈال دیتا. ایسی تکلیف پہنچاتا. نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، کوئی بھی حالت میں ہو تو تکلیف پہنچائے. یہ اس کا کام تھا. ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے نکاح میں، دو بیٹیوں کا نکاح ان سے ہوا تھا، یعنی ابو لہب کے بیٹوں سے. یعنی نکاح ہوا تھا، رخصتی اب تک نہیں ہوئی تھی، کیونکہ پہلے شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے آپ کے دونوں بیٹیوں کا نکاح ابو لہب یعنی اپنے چچا کے بیٹوں سے آپ نے کرا دیا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. چنانچہ یہ فوراً اپنے دونوں بیٹوں کے پاس گیا ابو لہب اور کہنے لگا کہ اگر تم نے محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہیں دی تو میرا اور تمہارا کوئی سنبندھ نہیں، بات چیت بھی حرام، ملنا ملانا بھی حرام ہو جائے جب تک تم اس کو طلاق نہ دو. چنانچہ دونوں بیٹوں نے، عتبہ اور عتیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو آ کر طلاق دی. اور یہ معاملہ بھی بڑا سخت ہوا تھا، طلاق ملنا بیٹیوں کو، تو یہ بھی بڑی سخت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے قبیلے آتے حج کرنے کے لیے، تو آپ دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے. تو ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر آپ دعوت دیتے. ابو لہب آپ کے پیچھے ساتھ میں، جہاں جس قوم کو آپ دعوت دیتے وہاں سے آپ تشریف لے جاتے تو ابو لہب اس کے بعد فوراً اس قوم کے پاس آتا کہ یہ محمد ہے، یہ تھوڑا سا ذہن سے کمزور ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ، یہ جو بھی بات کہہ رہے ہیں ان کی بات مت مانو، یہ تمہیں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹا دے. یہ کہہ کر ہر قبیلے والے کے پاس ابو لہب ساتھ میں جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، رشتہ داری بھی ہے، تو رشتہ داری کے رسپیکٹ کے طور پر آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. چنانچہ کبھی تو ایسا ہوتا کہ پیچھے پیچھے جاتے ہوئے پتھر مارتے ہوئے جاتا تھا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں بھی خون آنے لگتا، اتنی تکلیف آپ کو پہنچا. دعوت دینے کے درمیان اس طرح ایسا کرتا. 3 سال کا جو بائیکاٹ ہوا ابو طالب کی گھاٹی میں، شعبہ ابو طالب میں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تقریباً 3 سال تک اس پہاڑ کے دامن میں رہے اور سارے مکہ والوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا تھا کہ کوئی ان سے لین دین نہیں کرے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ آپ کے بالکل نزدیک کے رشتہ دار، انہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا. اس میں سے بہت سے ایمان نہیں لائے تھے لیکن ساتھ آپ کا دیا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک رشتہ داروں کی بہت اہمیت تھی کہ اپنے رشتہ دار بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے، چاہے ہمارا مذہب الگ ہو، ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے. یہ عرب کے اندر رشتہ داری نبھانے کی بہت زیادہ اہمیت تھی. تو بہت سارے جو آپ کے خاندان والے تھے انہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا، لیکن آپ کے خاندان میں سے صرف یہ ابو لہب یہ الگ ہو گیا تھا کہ میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا. بائیکاٹ میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا ابو لہب کا، بلکہ یہاں تک کرتا تھا کہ اگر کوئی مدد کے لیے کوئی اناج وغیرہ ان کے پاس پہنچانے کے لیے آتا یا تجارتی قافلے آتے تجارت کی غرض سے، تو ابو لہب ان کے پاس پہنچ جاتا اور ان سے انکار کرنے لگتا کہ ان کے پاس مت جاؤ ورنہ میں تمہارا یہاں آنا جانا بند کر دوں گا، اور بڑھا دو، قیمت بڑھا دو. اب صحابہ قیمت
اناج خریدنے کے لیے آتے تو بہت زیادہ قیمت لگاتے وہ تاجر، تو صحابہ بغیر کچھ لیے واپس جانا پڑتا۔ تو اس بائیکاٹ کے اندر رشتہ داروں نے خوب ساتھ دیا، بس ایک رشتہ دار جو الگ ہوا ہے وہ ابو لہب ہے۔ اتنا کم بخت اور خبیث انسان تھا تکلیف پہنچانے۔ اب یہ ساری تکلیفوں کے باوجود اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ دیکھو کیسی موت آئی۔ بدر کے اندر یہ نہیں شریک ہوا تھا، بلکہ بدر کے اندر اپنے بدلے کسی کو بھیج دیا تھا۔ جنگ بدر کے تقریباً 6-7 دن بعد اس کے بدن کے اوپر ایک گھوڑی آئی اور اس میں پیپ تھا، اور ایسا زخم ہو گیا جس کی وجہ سے وہ پورے باڈی میں وہ پھیل گیا، اور وہ اس کو عدسہ کہتے تھے عرب کے اندر وہ بیماری کو۔ جس کو بھی یہ بیماری ہو جاتی تھی پورے گھر والے، پورے قبیلے والے، قوم والے اس سے دور ہو جاتے تھے، چھوٹ چھٹاؤ کا معاملہ رکھتے تھے، اس سے قریب بھی نہیں، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، اور اس سے بات چیت بھی بند کرتے تھے، کیونکہ بات چیت کے ذریعے بھی بیماری ٹرانسفر ہو جائے گی، ایسا ان کا ذہن تھا۔ اس کو یہ بیماری ہو گئی تو قوم والے تو گئے دور اس سے، اس کی جو اولاد تھی یہ بھی اس سے دور ہو گئی۔ اب اسی گھوڑی کے اندر اس کا جسم کا پوری باڈی اس کی سڑنے لگی، اور سڑ کر اس کے باڈی کے پارٹ ٹوٹ کر گرنے لگے سڑ کر، اور اسی حالت میں وہ مرا ہے۔ اب جب مر گیا تو بیٹے بھی قریب آنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کے کفن دفن کچھ اس کو کرے، اس کی لاش کو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ 3 دن تک اس کی باڈی اسی طرح پڑی رہی، پورے علاقے میں، پورے ایریے میں باس پھیل گئے۔ اب لوگ تانا دینے لگے اس کے بچوں کو کہ اس کا کچھ کرو، اس کو ہٹاؤ یہاں سے، کیا کرنا ہے اس کا، کوئی آنے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اب اس کے بیٹوں نے مجبوراً چند حبشیوں کو بلایا کرائے کے طور پر، اور ان حبشیوں نے اس کی باڈی کو ہاتھ سے نہیں، ڈنڈوں سے اور لکڑیوں سے ایک بڑا گڈھا کھودا، اور اس کے اندر لکڑیاں کے ذریعے اس کو ڈھکیل دیا، اور اوپر سے بڑے بڑے پتھر ڈال دیے تاکہ اس کے کچھ جراثیم اور اس ہوا کے ذریعے باہر اس کی بیماری نہ پھیل جائے۔ اس طرح اس کا حشر ہوا ہے ابو لہب کا۔ تو یہ بری موت مری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کہہ دیا تھا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب خود اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ علماء نے یہ بھی بات لکھی ہے تفسیر میں کہ جب اس کی موت آئی تو اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ چکے تھے، یعنی جو اللہ نے کان پیشن گوئی وہ ثابت ہو گئی، اور خود ہلاک ہوا، بڑی ہلاکتی اس کی ہوئی۔ اس کا جو بیٹا تھا عتبہ اور عتیبہ، اس میں جو عتیبہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دینے کے لیے جب یہ گیا تو طلاق دے کے صرف واپس نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر برا بھلا کہنے لگا اور گالی گلوچ کرنے لگا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ پر تھوکا بھی اس نے، جو آپ کے کپڑے پر آ کر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ناراض ہوئے، اور ایسا جملہ زبان سے بد دعائی جملہ آپ نے نکال دیا، اور کہا کہ اللہ کے جانوروں میں سے یعنی کوئی کتا تجھے کیا کرے، ہلاک کرے، یہ جملہ کہہ دیا۔ اب یہ بد دعا تو مل گئی، اور ان کو معلوم تھا کہ اس نبی کی بد دعا قبول ہوگی، ابو لہب کو بھی یقین تھا۔ تو جب ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، یہ ابو لہب کا بیٹا بھی وہ سفر میں تھا، تو ابو لہب نے پورے قوم والوں سے کہا لشکر سے کہ اس کا خیال رکھنا، کیونکہ نبی کی بد دعا ہے، ہو سکتا ہے کہ قبول ہو جائے۔ اب یہ لشکر کے ساتھ جا رہا ہے تو جہاں بھی آرام کرتے تو بالکل اس کو بیچ میں سلاتے تھے، اس کے بیٹے کو، اور اس کے آس پاس جانوروں اونٹ وغیرہ کو رکھ دیتے تھے، اور اس کی سیفٹی کا بالکل خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ لشکر گیا ہوا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، بالکل بیچ میں اس کا ابو لہب کا یہ بیٹا آرام کر رہا ہے، اور بالکل سیفٹی اس کی کر دی گئی۔ وہاں سے بھیڑیا آیا، اور وہ ہر ایک کی جو سوئے ہوئے تھے سب کی باڈی کو سونگھتا تھا، اور سب کے اوپر سے چھلانگ مار کے بالکل اسی کے لاش کے پاس آیا اور اس کو چیر پھاڑ کر کے کھا گیا۔ یہ بد دعا تھی، اور پھر وہیں سے واپس روانہ ہو گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بد دعا تھی عتیبہ کے بارے میں، جو اس نے سخت جملے کہے تھے، وہ اللہ رب العزت نے کر کے دکھایا، اور وہ بھیڑیا نے کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچائی، بالکل اس کے پاس آیا اور اس کو ہلاک و برباد کر کے وہاں سے واپس ہوا، کوئی بچا بھی نہیں پایا، پوری قوم بھی کیا ہے دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئی۔ اور اس کے بعد وامرأتہ، اس کی بیوی کا تذکرہ، ابو لہب کی بیوی، اس کا نام تھا ام جمیل، یہ بھی خوبصورت تھی، اور ابو لہب جس طرح تکلیف پہنچانے میں آگے تھا، بیوی بھی اس کا ساتھ دیتی تھی، بیوی بھی اس سے کم نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے۔ چنانچہ گھر قریب تھا
تو یہ بیوی راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹے بچھا دیتی تھی، گھر کے باہر گندگی پھینکتی تھی، گھر کے باہر غلاظتیں اور گندی گندی چیزیں لا کر یہ بیوی اس کی پھینکتی تھی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب، اور اس میں اس کی بیوی کے بارے میں بھی یہ آیت نازل ہوئی ابو لہب کے، تو اس کو غصہ آ گیا، اس کی بیوی کو، اس نے پتھر اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگی کہ میں اس کو ابھی دیکھو کیسا کرتی ہوں۔ حرم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، یہ دور سے برے برے القاب اور برے برے شعر پڑھتے ہوئے آپ کے پاس آنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ ابو لہب کی بیوی آ رہی ہے، اس کو وہی روک دیا جائے ورنہ یہاں آ کے کیا ہے غلط سلط حرکت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آنے دو، میں نظر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ آئی اور پوچھنے لگی ابو بکر سے کہ قائل محمد، وہ محمد نہیں کہتی تھی، مزمم کہتی تھی۔ محمد کا ترجمہ ہے قابل تعریف شخص، اور مزمم کا ترجمہ ہے یعنی قابل مذمت، قابل برائی، برائی کے قابل ہے یہ بندہ، تو یہ مزمم کہہ کر پکارتی تھی۔ تو کہا ہے مزمم، میں اس کی عادت کو کیسا کیا کرتی ہے اس کے ساتھ، اس نے میرے بارے میں کچھ ایسی آیتیں اور ایسی بات کہی ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کہا ہے وہ تو یہاں نہیں ہے۔ چنانچہ وہ واپس چلی گئی اور برے القاب چونکہ نظر نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس وقت ظاہر ہوا، فرشتہ آپ کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، روایتوں کے اندر ہے، جس سے وہ اس کی بیوی کو، ابو لہب کی بیوی کو نظر نہیں آئی۔ چنانچہ وہ واپس چلی گئی۔ اور دوسری اس کی برائی یہ بھی تھی، اس کی بیوی کی بخیل اور کنجوسی بہت زیادہ کرتی تھی۔ اس کا کام یہ تھا، اتنا زیادہ مالدار تھا ابو لہب، اس کے 10 بیٹے اور مالداری بھی، مال بھی بہت زیادہ، اس کے باوجود اس کی بیوی خود کمانے کے لیے جنگل میں جاتی، لکڑیاں لاتی تھی اور فروخت کرتی تھی۔ اس کے لیے کوئی نوکر وغیرہ بھی رکھی نہیں تاکہ ان کو پیسے دینا پڑیں گے، اتنی کنجوس تھی، اور لکڑیاں جنگل سے توڑ کر لاتی اور یہاں آ کر بیچتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، لکڑیاں لا رہی تھی جنگل سے، اب وہ گلے کے اندر رسی سپورٹ کے طور پر وہ استعمال کرتی تھی تاکہ کندھے کے ذریعے اس کا لکڑیوں کا سپورٹ رہے۔ ایک مرتبہ لکڑیاں لا رہی تھی تو کسی جگہ پیر پھنسا اور گر گئی، اور وہ جو لکڑی کا رسی تھی گلے کے اندر، اسی کی وجہ سے اس کو پھانسی لگ گئی اور اسی جگہ اس کا برا حال ہوا ہے اور اسی جگہ وہ مر چکی، وہ پھندے کی وجہ سے۔ اسی لیے یہاں قرآن میں بیان کیا گیا کہ لکڑیاں لاد کر لاتی تھی، فی جی دیا حبل من مسد، اس کے گلے میں ایک خوب بٹی ہوئی رسی ہے، یعنی وہ رسی کی وجہ سے اس کی کیا ہوئی ہے، موت آئی ہے۔ چغل خوری بھی کرتی تھی یہ ام جمیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی دوسرے لوگوں کے پاس اور ایک ادھر ادھر برائی کرتے پھرتی تھی، اس کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ چنانچہ اس صورت کے اندر ابو لہب کے بارے میں بھی ہلاکتی بربادی نازل ہوئی، اس کی بیوی جو خوب سپورٹ کرتی تھی ابو لہب کو تکلیف پہنچانے میں، اس کے بارے میں ہلاکتی اور بربادی نازل ہوئی، اور اس کے بیٹے جو 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے آپ کے ساتھ بری حرکت کی تھی، اس کا بھی برا نتیجہ ہوا، اور جو 2 بیٹے تھے اور عتبہ اور معتب اس کا نام تھا، فتح مکہ کے بعد دونوں مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عباس سے کہ آپ کے جو دونوں بھتیجے ہیں وہ کہاں ہے، ان کو کہو اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ حضرت عباس نے جواب دیا کہ وہ تو بھاگ چکے، نکل چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کو لے کر آؤ۔ حضرت عباس گئے، عرفات کے میدان میں یہ دونوں ملے اور دونوں کو لے کر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ آپ نے اسلام کی دعوت دی تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی یہ جو کہا نا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کو اس کا مال کام آیا نہ اس کی کمائی، تو جو کمائی کسب کا لفظ ہے اس میں اولاد بھی مراد دیا ہے علماء نے، کہ کمائی میں اولاد بھی آتی، کیونکہ اولاد کے ذریعے اس کا بندے کا کمائی بھی آگے بڑھتی اور تجارت بھی بڑھتی۔ تو اللہ رب العزت نے بیٹوں کو اسلام اور ایمان قبول کروا کر بھی اس کی کیا ہے، ہلاکتی اور بربادی کی طرف اشارہ کیا۔ تو اپنے بیٹوں پہ بہت ناز کرتا تھا اور گھمنڈ اور تکبر تھا کہ دیکھ تیرے دونوں بیٹے اسلام میں داخل ہوئے، تو یہ بھی ایک اس کی برائی۔ چنانچہ آپ دیکھو تبت یدا ابو لہب نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع زمانے میں، اسی وقت اس کے سامنے یہ آیت نازل ہو چکی کہ ہلاک ہوگا ابو لہب اور اس کی بیوی۔ اس کے تقریباً 12-13 سال بعد یہ مرا ہے ابو لہب، لیکن اتنے 12-13 سال میں بھی اسلام قبول نہیں کر پائے۔
اسلام قبول، یعنی اسلام قبول کر کے وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا کہ دیکھو تمہارے قرآن میں تو ایسا نازل ہوا کہ ابو لہب ہلاک ہوں گا اور پکا گارنٹی ہے، دیکھو میں تو مسلمان ہو گیا، کہا تمہارا قرآن تو جھوٹا ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی تو پھر 12-13 سال کتنے بھی سال زندہ رہو اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بغیر اسلام قبول کرے 12-13 سال بعد اس صورت کے نازل ہونے کے بعد زندہ رہا ہے اور مرا ہے۔ اور اس صورت میں آپ کی حقانیت کی اور ہمارے مذہب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے ہونے کی پکی دلیل بھی ہے کہ آپ نے کہہ دیا تھا اللہ کی طرف سے کہ ایسا ایسا معاملہ ہوگا اور وہ ہو کر رہا۔ تو یہ بھی سچے ہونے کی دلیل ہے کہ قرآن کیا ہے، سچا اور پکا مذہب ہے۔ چنانچہ یہ سورت کا پورا خلاصہ اور ترجمہ ہوا۔ اس کا ترجمہ مختصر ہم دیکھ لیتے پھر سمجھ میں آئے گا، اور فٹ کرتے جائیں گے تو اور آسان ہوگا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ کیوں تبت کا لفظ استعمال کیا؟ کہ اس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ محمد تیرے لیے ہلاکتی اور بربادی ہو، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا۔ تو اللہ نے فوراً ویسے ہی جملے کے اندر اس کے بارے میں یہ وعید نازل فرمایا کہ اس کے لیے نہیں، ابو لہب تیرے لیے ہلاکتی ہو اور وہ ہلاک ہو جائے۔ وہ تب کا جو لفظ ہے یعنی پکا اب یہ ہلاک ہو گیا، اب نہیں بچے گا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی کام آئی۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ اس کو سمجھاتے تھے کہ اسلام قبول کر لے، ایمان قبول کر لے، قیامت کے دن بڑا نقصان ہوگا، تو یہ جواب میں کہتا تھا کہ میرے بہت اولاد ہے اور میرے پاس مال بھی بہت ہے، جب قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے عذاب دیں گے تو میں کیا کروں گا، میری اولاد کو اور میرا مال دے کر میں عذاب کو چھڑا دوں گا۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، نہ تو اس کا مال کام آیا، دنیا میں بھی نہیں کام آیا اور آخرت میں بھی نہیں کام آئے گا، اور نہ اس کی اولاد اس کو کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عنقریب شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ عنقریب کیا ہے؟ یعنی دنیا کے اندر تو نقصان ہوا اور ہلاک و برباد ہوا، اور قیامت کے دن بھی اس کی سزا اللہ نے یہاں بیان کر دی کہ دہکتی ہوئی آگ میں اس کو داخل ہونا ہے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ کیا ہوگی؟ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، جو سر پر لکڑیاں لاد کر لاتی تھی، جنگل سے لکڑیاں لاد کر لاتی تھی۔ اور علماء نے ایک مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا کہ قیامت کے دن ابو لہب جو جہنم میں رہے گا تو وہاں قیامت میں اس کی ڈیوٹی رہے گی، اس کی بیوی کی، کہ لکڑیاں لا کر اس جہنم کی آگ میں ڈالنا اور اس جہنم کی آگ کو اور دہکانا، یہ اس کا کام رہے گا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں ایک خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی، اس کے گلے میں۔ علماء نے ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ دنیا کے اندر رسی کے ذریعے کیا ہوگا، اس کا گلا گھٹ کر وہ مری ہے، اور قیامت کے دن یہ ہوگا ایک رسی گلے میں اس کے ڈال دی جائے گی، جہنم کے توق بنا کر ایک رسی اس کے گلے میں ڈالی جائے گی اور اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کے گلے میں ایک خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ چنانچہ یہ مکمل صورت کا ترجمہ اور تفسیر آ گئی۔ ایک بات یہ بتانے کی ہے کہ اس صورت کو ابو لہب نام سے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بڑے بڑے دشمن بھی تھے دوسرے، اور مدینہ میں بھی رہے، مکہ میں رہے، لیکن ایسا پرٹیکولر نام لے کر کسی کے بارے میں ایسی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے ابو لہب کے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس زمانے میں نے بتایا کہ رشتہ داری نبھانے کا بہت رواج تھا، اور ایک دوسرے رشتہ دار کو سپورٹ کرنے کا عام معمول تھا، یعنی لوگ چاہے اپنا رشتہ دار کتنا ہی کم بخت ہو اور دین سے دور ہو اور کوئی بھی مذہب پر ہو، اگر وہ تکلیف میں ہے تو رشتہ دار اس کا ساتھ دیتے تھے، لیکن یہ کم بخت رشتہ داری نبھانے کے بھی لائق نہیں رہا، یعنی جو عرب کا دستور تھا اس سے ہٹ کر اس نے کیا کرا، ایک الگ راستہ اختیار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اسی کے نام سے یہ صورت نازل فرمائی کہ اتنا کم بخت تھا ابو لہب۔ چنانچہ یہ مختصر ترجمہ اور تفسیر ہے۔ اب اس سے 2-3 باتیں سمجھ میں ہم کو آئی، وہ سمجھ کر ہم کیا ہے تفسیر ختم کر دیں۔ صورت کی سمجھنے سب سے پہلی بات یہ آئی کہ نبی کی رشتہ داری بھی قیامت کے دن بچا نہیں سکتی جب تک کہ ایمان اور اعمال پہ بندہ جمع نہ ہے نا۔ تو اگر ہمارے تو رشتہ داری بھی نہیں اور ہمارا تو کوئی تعلق بھی نہیں، تو پھر ہم ایسے ہی بغیر ایمان عمل کی زندگی گزار کر چلے جائیں اور یہ امیدیں لگائیں کہ بچ جائیں گے، نہیں ہو سکتا۔ ابو لہب آپ کے خود چچا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور کیا ہوگا، آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔ دوسرا یہ سبق ملا ہمیں کہ حق کے خلاف جو بھی جائے گا
اس کا معاملہ ایسا ہی ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اس میں تو صرف ابو لہب کا تذکرہ، اس کی بیوی کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے خاندانی اور اس کی روحانی نسل ہر زمانے میں موجود رہیں گے جو حق کے خلاف کیا ہے سازشیں کریں گے۔ یعنی ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود رہیں گے جو دین کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے اور دین کو پھیلنے سے روکنے میں کیا ہے ان کا سپورٹ رہے گا، چاہے وہ کوئی بھی شعبے کے خلاف ہو، چاہے وہ مدارس کے خلاف وہ پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ مدارس بند کرو اور یہ مدارس کے خلاف یہ کیا ان کا کام ہے، پھر وہ چاہے علماء کے خلاف سازشیں کریں گے کہ علماء کو دین کا کام کرنے سے رکاوٹیں بنیں گے، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے خلاف کام کریں گے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں، ان سے کیا کام ہو رہا ہے، صرف کھانے پینے کا کام، یہ خلاف سازشیں بات کریں گے، ایسی بات کریں گے۔ پھر چاہے وہ کیا ہے خانقاہوں کے خلاف بات کریں گے، چاہے وہ مکاتب کے خلاف بات کریں گے، کوئی بھی دین کے شعبے کے خلاف بات کرنے والے لوگ ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ اور جو ایسا کام کرے گا، کوئی بھی دین کے خلاف کام کرے گا، اس کا نتیجہ ایسا ہی ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس لیے ہم کوئی دین کا کام کرے نہ کرے، لیکن کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے یا اس کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یہ ایک اصول ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ ہم نہیں کر رہے دعوت و تبلیغ کا کام، ٹھیک ہے، لیکن ان کو برا بھلا تو نہ کرے، ان کو رکاوٹ کا ذریعہ تو نہ بنے۔ ہمیں نفرت ہے علماء سے، مدارس سے، تو ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم رکاوٹ تو نہ بنے، یہ لوگ محنت کر رہے ہیں، یہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، تو نہیں ان کے خلاف سازشیں، ان کی برائی اور ان کے بارے میں یہ سب باتیں کرنا، تو یہ کیا ہوتا ہے نا۔ ابو لہب تو کھلم کھلا کر رہا تھا، ابو لہب کیسی رکاوٹ بن رہا تھا، علل اعلان، قوموں کے پاس جا کر برا بھلا۔ آج کے زمانے میں علل اعلان تو کوئی کر نہیں سکتا، علل اعلان جو کرے گا تو وہ کافر ہے، لیکن جو علل اعلان نہیں کرتے وہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو کیا ہے دین کے خلاف سازشیں کریں گے، وہ منافق ہے، پھر وہ کیا ہوں گے، منافق ہے نا۔ یہ جو ایسے ہوتے ہیں نا دین کے خلاف سازشیں کرنے والے اور دین کے خلاف رکاوٹیں بننے والے، ان کو اصل دین اور اسلام سے نفرت رہتی، ان کو کس سے نفرت رہتی، دین اور اسلام سے۔ لیکن کھلم کھلا دین اور اسلام کا تو انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر سوسائٹی میں رہنا دشوار ہو جائے گا، لوگ خاندان سے نکال دیں گے، رشتہ داری سے نکال دیں گے، تو اب ان کو اسلام اور دین کو برا بھلا نہیں کہا جاتا، تو اب کس کو کہو، تو پھر علماء کو برا بھلا بولو، پھر مدارس کو برا بھلا بولو، پھر دعوت و تبلیغ کے کام کو برا بھلا بولو، پھر اس کو نہیں کہہ سکتے تو ان شعبوں کو برا بھلا کہہ کر اپنا کیا ہے اپنی غلاظت اور خباثت، گندی ذہنیت کو یہ لوگ اجاگر کرتے ہے نا۔ تو میں نے بتایا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی تو وہ خاندانی وہ تو ختم ہو گئے، تو صرف اس صورت کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بددعائی، جملہ اور ہلاکتی اور بربادی نہیں، قیامت تک آنے والے جو بھی ان جیسا کام کریں گے ان کے بارے میں یہ ہلاکتی اور بربادی ہوگی، اور ہر زمانے میں ابو لہب جیسے لوگ موجود رہیں گے۔ آپ ذہن میں رکھو یہ بات، ایسا نہیں کہ دین کا کام ایک دم آرام سے چلتا رہے گا، کوئی رکاوٹیں اور کوئی مصیبت پریشانی نہیں آئیں گی، ہر اعتبار سے آئیں گی اور آتی رہیں گے، ایسے لوگ موجود رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ سخت وعید قرآن کے اندر نازل فرمائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم کیا کریں، دین کے بارے میں ہر کوئی نہ کوئی دین کا کام کرتے رہے، چاہے دعوت و تبلیغ کا کام ہو، چاہے مدارس کا، چاہے علماء کے ساتھ محنت کرتے رہے، کوئی بھی دین کا کام ہم کرتے رہے، اور اگر نہیں کرنا ہے کوئی دین کا کام تو کم سے کم ان کو برا بھلا تو نہ کریں اور ان میں کوئی رکاوٹیں تو پیدا نہ کریں، ہے نا۔ یہ کر رہے ان کو کرنے دیں، ہم ان کے بارے میں کوئی ریکارڈ نہیں بنیں گے، ورنہ تو پھر ایسا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ